أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدہ. علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدہ. سبیل فاطمہ، ناز فاطمہ رئیسہ، نشاط فاطمہ رضوی اور نشاط فاطمہ نقوی، کنیز فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے کل پڑھا علم صرف کی تعریف. علم صرف کی تعریف کیا ہوگی؟ علم صرف وہ علم ہے جو ایک لفظ کو مختلف صورتوں میں ڈال کر ایک کلمے کو مختلف صورت میں ڈھالنا سکھاتا ہے. مختلف کلموں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی نکل سکے، حاصل کر سکے. تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. لغت میں صرف کا معنی کیا ہے؟ بدلنا، چینج کرنا، تبدیل کرنا. ٹھیک ہے. پھر علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کس چیز سے گفتگو کرتا ہے علم صرف؟ کلمے میں اسم اور فعل. کلمے کی. اور علم صرف جو ہم نے تعریف پڑھی، فائدہ کیا ہوتا ہے علم صرف کو حاصل کرنے کا؟ علم صرف کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عربی کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. جی، عربی کلمات بنانے کی اور پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے علم صرف کو ایک نام اور دیا ہے. علم صرف کا ایک نام اور ہے، کیا ہے؟ علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی. علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی. علم صرف کو کیا کہتے ہیں؟ علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی. کیوں کہتے ہیں علم صرف کو علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی؟ کلمہ سازی ساختن سے، سازی جی ساختن کا بنے مضارع کیا ہے؟ ساز جی. اور شناختن کا بنے مضارع کیا ہے؟ شناس. اسی سے بنا ہے. کلمہ سازی یعنی کلمہ بنانا، کلمہ شناسی یعنی کلمہ پہچاننا. علم صرف کو رئیسہ علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم صرف ہمیں کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے. کیونکہ علم صرف ہمیں کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے. اور یہی اس کا فائدہ بھی ہے. کیا؟ کہ ہمیں کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا آ جاتا ہے علم صرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کو سیکھنے کی وجہ سے. تو علم صرف کی تعریف، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ جلوس. کیا ہے یہ؟ جلوس. یہ علم صرف سیکھنے کے بعد علم صرف ہمیں یہ قدرت دے دیتا ہے کہ ہم اس کو جلسہ، یجلسو، جلسہ، یجلسو، اجلس، جالسو. ٹھیک ہے. یہ علم صرف نے ہمیں یہ قدرت دی کہ ہم ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال پا رہے ہیں تاکہ مختلف معنی حاصل. مختلف معنی کیا ہوگے؟ جلسہ وہ ایک مرد بیٹھا ہے، یجلس وہ ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اجلس جالسون بیٹھنے والا، مجلس بیٹھنے کی جگہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ مثال. چوٹ کی ضرورت کتاب.
موضوع کیا ہوا علم صرف کا؟ موضوع کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ اسم اور فعل. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں جس چیز کے اراؤنڈ ساری گفتگو ہوتی ہے وہ اس چیز کا موضوع ہوتا ہے. تو موضوع کیا ہے؟ کلمہ. موضوع کیا ہے؟ اب کلمہ، اب ظاہر سی بات ہے جب علم صرف کے میں تعریف پتہ لگ گئی، فائدہ پتہ لگ گیا، موضوع بھی پتہ لگ گیا کلمہ ہے، تو پھر کلمہ کو جاننا ضروری ہے کہ کلمہ آخر ہے کس بلا کا نام، کلمہ کہتے کسے ہیں، یہ ہے کیا کلمہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں کلمہ؟ تو بتایا تھا آپ کو کلمہ پہلی بات تو لفظ ہوتا ہے، پہلی بات تو لفظ ہوتا ہے اور جس کی کوئی معنی ہر ہو. منہ سے نکلی آواز لفظ زبان کسے ادا. کہتے ہیں؟ نہیں لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناسپاتی آواز جو منہ سے نکلتی ہے. جو وہ آواز جو مقطع فم سے نکلی. آسان جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، یعنی جو منہ سے نکلنے والے جو الفاظ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے نکلے. اس کا مطلب وہ آوازیں جو کسی اور جگہ سے نکلے یا کسی اور طرح سے نکالی جائیں وہ کلمہ، وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ جبھی ہوگا کہ جب وہ مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے، یعنی مقطع فم سے منہ سے نکلے جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں تو لفظ ہے یہ. لیکن منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہوتی ہے، لفظ بولیے لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، منہ سے نکلنے والی آواز مستعمل اور مکمل. منہ سے نکلنے والی آواز چائے بھی ہے، ابھی میں نکال رہا ہوں چائے، آؤ چائے پیئیں گے، چائے بھی منہ سے نکل رہا ہے، چائے بھی، اس کا مطلب دونوں لفظ ہیں، دونوں چائے بھی لفظ ہے، شائے بھی لفظ ہے، چائے بھی لفظ ہے، شائے بھی لفظ ہے. کیوں لفظ ہے؟ کیونکہ دونوں مختلف فم سے ہی نکل رہے ہیں، فم یعنی منہ، ٹھیک ہے، منہ سے ہی نکل رہے ہیں، لفظ ہیں. لیکن چائے لفظ ہے لیکن اسے کہیں گے لفظ مستعمل. چائے شائے پیے گی، شائے کیا ہے؟ لفظ تو ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کیا ہر لفظ کو کلمہ کہتے ہیں؟ ہر منہ سے نکلنے والی آواز کو کلمہ کہتے ہیں؟ نہیں، کلمہ لفظ مستعمل، کلمہ لفظ کلمہ وہ آواز ہے جو پہلی بات تو منہ سے نکلے، اور دوسرا معنی دار بھی ہو. تو آپ سے کوئی کلمے کی تعریف پوچھے تو آپ کہیں گے کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں تو سامنے والا آپ سے پھر سوال کر لے گا لفظ مستعمل کسے کہتے ہیں. تو آپ یہ آپشن ہی مت دینا اسے، سیدھا سیدھا کہنا کلمہ ایک ایسی آواز ہے جو مقطع فم سے نکلے، پہلی بات تو اب وہ معنی دار ہو. صحیح جی ہاں. دونوں طرح کہہ سکتے ہیں آپ، کہیں کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں اور لفظ مستعمل وہ آواز جو منہ سے نکلے اور وہ معنی دار ہو. سمجھ میں آیا؟ تو کلمے کی تعریف کیا ہوئی؟ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کلام بھی تو لفظ مستعمل ہے، کلام بھی تو منہ سے نکلتا ہے، معنی دار بھی ہوتا ہے. تو پھر کلمہ اور کلام میں فرق کیا ہے؟ یہ مفرد ہوتا ہے، وہ پورا کلام ہوتا ہے نہیں. لہذا کلمہ لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. لفظ مستعمل یعنی وہ آواز جو منہ سے نکلے اور اس کے معنی ہو اور وہ مفرد ہو اسے کلمہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ہو گئی کلمے کی تعریف. سمجھ میں آ گیا لفظ مستعمل. اب یہ کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں نا، یاد رکھیے گا. اب جو منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز ہے یعنی جس کے معنی ہے، وہ معنی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. دیکھیے معنی ہے، اگر کلمہ کہہ دیا
تو اب کہنے کی ضرورت نہیں کلمہ جس کے معنی ہو، نہیں، کلمہ کے مطلب ہی یہ ہے کہ لفظ جس کے معنی ہو۔ جی ہاں، اب وہ کلمے کے معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، کلمے کے معنی دو طرح کی یا تو وہ معنی مستقل ہوں گے یا یا غیر مستقل ہوں گے۔ مستقل اور غیر مستقل کا کیا مطلب ہے؟ جی، معنی غیر مستقل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کلمہ غیر معنی اس کے غیر مستقل، یعنی معنی تو ہے لیکن وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، دوسرے کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پر آپ سر پہ مقدماتی یا نحو مقدماتی تعمیل میں آپ نے حروف کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں آپ نے پڑھا تھا من کے معنی کیا ہے؟ ابتداء غایت، ابتداء غایت، ابتداء غایت کسے کہتے ہیں؟ جی، غایت کہتے ہیں مقصد کی ابتدا، ڈیسٹینیشن کی جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں آپ، اور وہیں پہ آپ نے الہ کے ایک معنی پڑھے تھے انتہائے غایت۔ الہ کے معنی کیا پڑھے تھے؟ انتہائی غایت، انتہائے غایت، مقصد ڈیسٹینیشن کی جہاں آپ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دن بھر من کرتے رہیے، یہ ابتدائیت کے معنی سمجھ میں آئیں گے نہیں۔ الہ کرتے رہیے، یہ انتہائی غایت کے معنی دے گا نہیں جب تک آپ جہاں سے ڈیسٹینیشن شروع کر رہے ہیں اس کا ذکر نہ کر دیں۔ منل بیتے، اور جہاں انتہا کر رہے ہیں اس کا نام نہ لیں، مدرستے ذهبت من البیت الى المدرسۃ، میں گھر سے، یہاں پر ابتدا کے معنی لے رہا ہے یہ من، جی کہاں سے ابتدا ہوئی میری؟ گھر سے۔ کہاں پہ انتہا ہوئی میری؟ مدرسہ۔ اب یہ من اور الہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے معنی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے معنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے معنی نہیں ہے، معنی ہے، معنی نہ ہوتے تو پھر یہ کلمہ تھوڑی ہوتا، اسے منہ سے نکلنے والی وہ آواز جس کے معنی ہو۔ تو من بھی منہ سے نکلتا ہے، الہ بھی، اب دونوں کے معنی ہیں۔ من کے معنی ابتداء غایت اور الہ کے معنی انتہاء غایت ہے، نہیں معنی ہے کیونکہ ایک کلمہ ہے، معنی نہ ہوتے تو یہ کلمہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اسے کہتے ہیں معنی کا غیر مستقل ہونا۔ معنی کا، مثال کے طور پر فی کے معنی کیا ہے؟ ظرفیت۔ فی کے معنی کیا ہے؟ یعنی جب تک آپ اس ظرف کا نام نہ لے دے، برتن کا، جگہ کا، تب تک یہ ظرفیت کے معنی نہیں دے گا۔ اللبن فل کا سے، فل کا سے، دودھ پیالے میں ہے، اب یہاں پر یہ ظرفیت کے معنی دے گا، دودھ کا ہے پیالے میں، ظرفیت کے معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں معنی کا غیر مستقل ہونا۔ تو کلمہ جس کے معنی ہے، یعنی وہ لفظ جس کے معنی ہو، وہ معنی یا تو غیر مستقل ہوں گے، وہ ہوتا ہے حرف۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ حرف۔ حرف کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ سے حرف کی تعریف پوچھے تو کیسے کہیں گے آپ؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی غیر مستقل، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی غیر مستقل، جانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اور اگر معنی مستقل ہو تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ ہوں گے، معنی کسی زمانے کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے یا موجودہ یا آئندہ، ٹھیک ہے۔ یا پھر
زمانے کے بغیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ معنی مستقل ہے یعنی وہ اس کے معنی ہیں اور وہ معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے۔ میں ابھی کہوں نشاط، سمجھ میں آ گیا؟ ایک لڑکی ہے جو آن لائن آ رہی ہے کلاس میں، نہیں معنی مستقل ہے نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ میں کہوں قلم، قلم، ٹھیک ہے، معنی منہ سے نکل رہا ہے نہیں، معنی بھی ہے، اور قلم کا معنی سمجھانے کے لیے قلم، یہ قلم ہے جیسے، تو کیا اس کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے؟ نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے قلم یعنی قلم۔ اور میں کہوں کھانا، جی عقل یعنی کھانا، جلوس یعنی بیٹھنا، تو معنی منہ سے نکل رہی ہے، معنی ہے۔ اب یہ بیٹھنا، بیٹھنا اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ بیٹھنا، جب میں نے کہا بیٹھنا تو سمجھ میں آ گیا بیٹھنا کسے کہتے ہیں، اس طریقے سے اسے کہتے ہیں بیٹھنا، جی۔ لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں میں بیٹھا، میں بیٹھا یا میں بیٹھوں گا، میں بیٹھ رہا ہوں، اب یہ معنی جو بیٹھنا تھا زمانے کے ساتھ ہے یا نہیں؟ میں بیٹھا گزرے ہوئے زمانے، میں بیٹھوں گا، تو یہ معنی زمانے کے ساتھ ہیں۔ تو اگر معنی زمانے کے ساتھ ہوں یا زمانے کے، اگر کلمہ جس کے معنی مستقل ہو، جس کے معنی سمجھنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، اور وہ زمانے کے ساتھ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ اور اگر معنی مستقل ہے، اس کے معنی سمجھانے کے لیے کوئی دوسرے کا محتاج نہیں ہے لیکن زمانے کے بغیر ہے، تو اسے کہتے ہیں علم صرف کی تعریف کیا تھی؟ ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی غیر مستقل ہے، جی، اور حرف کبھی بدلتا نہیں ہے، حرف کبھی، حرف کی شکل اور صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے اور حرف بدلتا نہیں ہے، تو ان کا کوئی رشتہ جوڑ سکتا ہے آپس میں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ چیز علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے ایک کلمے کو، اور حرف بدلتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی بات چیت کریں گے ہی نہیں، اس سے کوئی بات چیت کریں گے ہی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ لہذا علم صرف حرف سے بحث گفتگو نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ حرف کی شکل اور صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، من ہمیشہ من ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے، جبکہ وہ بدلنا سکھاتا ہے، یہ بدلتا نہیں، تو اس سے گفتگو ہوگی نہیں۔ لہذا علم صرف اسی وجہ سے کلمے کی صرف دو ہی قسموں سے بحث کرتا ہے، فعل اور اسم سے۔ اس لیے صرف سادہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، بخش فعل، بخش اسم، بخش فعل، بخش اسم۔ فعل میں آپ کو بتائیں گے فعل کتنے طرح کا ہوتا ہے، فعل کی قسمیں کتنی ہیں، فعل کی قسمیں اقسام، فعل کے اقسام اور ان اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثلا فعل ایک اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی یا رباعی، ثلاثی یا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ ایک تقسیم فعل کی، ایک تقسیم معلوم اور مجہول، فعل معلوم ہوتا ہے، مجہول، فعل یا مثبت ہوتا ہے یا منفی، ایک اور تقسیم۔ فعل بولیے لازم ہوتا ہے یا متعدی، ایک اور تقسیم۔ فعل معتل ہوتا ہے یا صحیح، یہ ایک اور تقسیم۔ فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے فعل کے بارے میں۔ اور پھر فعل ماضی مضارع امر ہے، بنتا کیسے ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، سب ساری گفتگو فعل کے بارے میں۔ اور اسم سے ریلیٹڈ پھر اسم کے اقسام بتا کے ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم صرف سادہ، صرف مقدماتی پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے اکثر چیزیں جانتی ہیں، اب یہ اس سے ذرا آگے کی کتاب ہے، اس لیے انہوں نے اب یہ جانتے ہیں کہ آپ صرف مقدماتی پڑھنے کے بعد اور پھر بخش فعل پڑھنے کے بعد اب آپ اس میں اتنی صلاحیت ہو گئی کہ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اسم کی بحث انہوں نے عربی میں دی ہے، اسم کی کتاب پوری عربی میں ہے،
صرف مقدماتی اور یہ صرف سادہ کا فعل والے حصہ یہ فارسی میں ہے جی، پھر یہ عربی میں ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی ہاں. علم صرف کی تعریف لغوی، لغت میں علم صرف ایک بدلنا، تبدیل کرنا. اصطلاح میں علم صرف کی تعریف، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں. علم صرف کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا آ جاتا ہے. کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے علم صرف کو علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف ہمیشہ کلمے سے گفتگو کرتا ہے. اسے لفظ مستقل رکھو، یعنی وہ آواز جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے یعنی منہ سے نکلے اور اس کے معنی. اب وہ معنی یا تو اپنے معنی، وہ معنی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے تو اسے کہتے ہیں معنی غیر مستقل ہے، وہ ہے حرف. یا پھر وہ معنی آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یا تو زمانے کے ساتھ ہوں گے وہ معنی تو فعل، اور زمانے کے بغیر ہوں گے تو اسم. اب اگر آپ سے کہیں کلمے کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے، ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں کلمہ معنی مستقل 2 قسمیں ہیں کلمے کی. آپ نے سنا ہوگا جب بھی کوئی کسی سے پوچھتا ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تو کہتا ہے 3 قسمیں، اسم فعل. آپ ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں کلمے کی 2 قسمیں ہیں. 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس کے معنی مستقل ہے یا معنی غیر مستقل. معنی غیر مستقل ہو تو اسے حرف کہتے ہیں، معنی مستقل ہو پلس زمانہ بھی ہو تو فعل، معنی مستقل ہو لیکن زمانہ نہ ہو تو اسم. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں، فعل، اسم، حرف. تعریف کیسے کریں گے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو اور زمانہ بھی پایا جائے. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو لیکن زمانے کے بغیر. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی غیر مستقل ہو، یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، بدلتا نہیں ہے، لہذا علم صرف اس سے بحث نہیں کرتا، اس سے گفتگو کرتا. سمجھ میں آئی ہے گفتگو یا نہیں؟ Yeah. 5 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی